یہ حدیث آپ نے بیان کی، اور آگے یہ ہے کہ یہ مردے کو زندہ کرنا تو یہ تو میرے محبوب کے غلاموں کا بھی کام ہے، تو وہ سمٹ کے جو ولی کی کرامت ہے وہ سرکار کے معجزے ہی کا ہی فیض ہے۔ تو اس بنیاد پر ابھی آپ نے حدیث سنی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا نہیں کرنی، رب کو خود پتا ہے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے جب کہا گیا لو سألت اللہ ان یعافیک، کاش کہ اللہ سے آپ کہیں دعا کریں اللہ تجھے عافیت عطا فرمائے، فقال اسألہ فیما ہوا اہم علی منہما، میں آنکھوں کی صحت کی بات رب سے نہیں کروں گا، میں نے رب سے ان دونوں سے بڑی چیز کا سوال کیا ہوا ہے۔ یہ کوئی چیز ہے مانگنے والی رب سے کہ میں اپنی آنکھوں کی صحت مانگوں؟ میں نے اللہ سے اس سے بڑی چیز کا سوال کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے قرب اور رضا کے لحاظ سے۔ تو یہ ایک پہلو توکل کے لحاظ سے یہ اس لیے پیش کیا کہ انسان کوشش کرے کہ جس حد تک وہ توکل کے اندر آگے بڑھ سکتا ہو، لیکن یہ جائز نہیں کہ کسی تلوار پہ ہاتھ مار رہا ہو اس کی دھار پہ اور کہے میرا توکل بڑا ہے، نہیں کٹنی ہے، نہیں کٹنی، میں مارتا ہوں۔ تو وہاں شریعت کہتی ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، یعنی سامنے کنواں ہے اور یہ اس میں گرنے والا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ پیچھے ہٹ، یہ کہتا ہے نہیں مرنا ہے تو مرنا ہے، نہیں مرنا تو نہیں مرنا، تو شریعت کہتی ہے اب ایسی بات کرنا اس کے لحاظ سے حرام ہے۔ رب کہہ رہا ہے ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ ایسے ہی شیر کھلا کھڑا ہے چیرنے پھاڑنے والا اور یہ اس کے سامنے ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھاگ جا کھا جائے گا، تو یہ آگے سے کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور ہے ہم جیسا، یعنی اس کی پرسنالٹی کوئی خلیل کلیم جیسی نہیں ہے علیہ السلام، ہم جیسا ہے۔ اس کے لحاظ سے اب قرآن یہی کہہ رہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تمہارے نصاب میں یہاں اب یہ توکل کی حدود سے آگے کی بات ہے، یہ احتیاط ہے، یہ لازم ہے، بچاؤ اپنے آپ کو، اور اس کے لحاظ سے تم یہ غلطی کرو گے اگر تم نے اپنے آپ کو تحفظ نہ دیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مزید اس پر پیش کر کے پھر موضوع کو مزید سمیٹتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسے توکل کا حق ہے، تو پتہ چلا ایک ہے نارمل سا توکل، محض پرائمری چھوٹا سا، اور تھوڑا سا کام سخت ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا نہیں حق توکل اگر تم کرو تو پھر فرمایا لرزقکم، رب تمہیں رزق دے۔ اب یہاں یعنی فوائد کی حصول کے لحاظ سے توکل جو جائز ہے اور جو ناجائز ہے، یعنی وہاں روزی کے مسئلے پر جب اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا یمن والوں نے تو رب نے کہا یہ کوئی توکل نہیں۔ اور ادھر اگر رزق حلال کے لیے ایک بندہ توکل کرتا ہے، محنت کر کے توکل کرتا ہے، طلب میں نکلا ہے، تلاش میں نکلا ہے، یہ نہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلتا اور کہتا ہے کہ چھت پھاڑ کے مجھے دے دے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم توکل کرو، وہ توکل جو حق ہے توکل کا، لرزقکم، تو اللہ تمہیں رزق دے۔ اب مثال میں وہ واضح کیا کیسے، فرمایا کما یرزق الطیر، جیسے رب پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح جب گھونسلوں سے اڑ کے نکلتے ہیں تو ان کی پوٹیں خالی ہوتی ہیں،
شام کو آتے ہیں تو بھر کے ہی آتے ہیں۔ اب یہاں دونوں جہتیں واضح ہو گئی، توکل کے باوجود گھر سے تو نکلتے ہیں، توکل ہے، اور اتنا اچھا کہ ان کو مکی صلح بنایا جا رہا ہے، انسان کو ان کے توکل کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے ہیں، مطلب کوشش کرو، اس فیلڈ میں جاؤ، آگے اس کا جو نتیجہ ہے اس کے لحاظ سے مایوس نہ ہو، رب نوازے گا، کچھ کرو تو صحیح، حرکت میں جو برکت ہے۔ تو اب وہ خالی ان کے پوٹے ہیں جس کے اندر دانے اکٹھے ہوتے ہیں پرندوں کے، یہ ہے خماسہ، خالی وہ جاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ اب اس میں بہت سا وزڈم ہے۔ ان پرندوں کو نہ کوئی ماہانہ وظیفہ ملتا ہے، نہ کوئی سالانہ ملتا ہے، نہ کوئی روزانہ ملتا ہے، ان کی کوئی سیلری نہیں ہے، نہ بینک بیلنس ہے، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ باپ دادا کی کوئی جاگیر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سوچ سوچ کے مر نہیں گئے کہ کہاں جائیں گے، ہمارا تو آسرا ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے حق کے توکل کہ ان کا گھونسلہ ہی ہے، گھونسلے کئی منزلہ، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی تہہ خانہ دانوں سے بھرا ہوا نہیں، وہی ہے جو پورٹ میں ہے، شام کو آئے ہیں لیکن پھر بھی رب کو یاد کرتے سو گئے ہیں، صبح ابھی انسان سوئے ہوئے تھے، یہ پھر بول کے رب کی تسبیح کر رہے تھے۔ نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی وراثت، نہ کوئی مربع، نہ کوئی جاگیر، نہ کوئی کارخانہ، نہ کوئی دکان، نہ کوئی ملازمت، اور پھر بھی حشاش بشاش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رب نے پیدا کیا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، رب نے ہمیں دے دینا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم توکل کرو، وہ توکل جو پرندے کرتے ہیں وہ ہے حق کے توکل، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں دے گا جیسے رب پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انداز میں پرندوں کو دیتا ہے۔ آج کی منزل میں ہی ہم نے پڑھا، کیونکہ تراویح کے دوران یہ جہان بھی سامنے ہی ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 60 میں، کتنے چوپائے ہیں، وہ کوئی اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھائے نہیں پھرتے رزق کی، لا تحمل رزقها، اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها، رب انہیں رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی رب ہی دیتا ہے۔ تو ان مثالوں سے خالق کائنات جل جلالہ نے توکل کی حدود کو معین کیا۔ اب جائز ناجائز دونوں کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ مثال جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان کو آئیڈیل قرار دے دیا توکل میں، پرندوں کو کبھی ادنا چیز بھی اللہ کے لیے آئیڈیل بنا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یدخل الجنت اقوام، جنت میں بہت سے لوگ ایسے داخل ہو جائیں گے، یعنی ایمان والی شرط ہے آگے، افئدتہم مثل افئدت الطیر، ان کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہے، ان کے دل افئدتہم، حالانکہ جو قلب انسانی ہے اس جیسی نفیس چیز تو کائنات میں اور کوئی ہے نہیں، اللہ کی معرفت کا گہوارہ ہے، اتنا قیمتی پرزہ ہے، لیکن ایک جہت کے لحاظ سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے ہیں، لبرل یا سود خور یا شکوے کرنے والے، ایسے دل نہیں ان کے، بد عقیدہ نہیں، چونکہ پرندوں میں نہ کوئی قادیانی ہوتا ہے، نہ کوئی رافضی خارجی ہوتا ہے، نہ یہودی نصرانی ہوتا ہے، تو ان کے دل محفوظ ہیں ان بلاؤں سے، اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر صابر شاکر ہیں،
رب دیتا ہے، محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، اڑتے ہیں، خطرات کا بھی سامنا ہوتا ہے، آندیاں بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں، نکلتے ہیں، اب اپنی طرف سے حرکت کرتے ہیں، اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ تو فرمایا ایسی قومیں جنت میں داخل ہو جائیں گی، یعنی اتنے کثیر لوگ کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ توکل کے لحاظ سے ویسے آج چونکہ دوسرا موضوع مطلقاً توکل کا نہیں، ابھی ہم اگلے خلاصے کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر ضمناً آج ہمارے معاشرے میں جو ہر بندے کے دل میں ایک ایسی تڑپ ہے، الا ماشاء اللہ، ہر میں نے کہہ دیا، استثناء بھی کر دیتا ہوں، کہ جو اسے خواہ مخواہ ایک ٹینشن میں رکھتی ہے، بخار اس کو ہو جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتا ہے۔ یعنی ایک بندے کی آمدن مثال کے طور پر روزانہ کی 1,00,000 روپے تھی رزق حلال، اور پھر گھٹتے گھٹتے 5,000 ہو گئی۔ اب وہ کتنا ڈیفرنس ہے درمیان میں؟ تو اب یہ جو 5,000 ہو گئی، یہ ضروری نہیں کہ اس کے کسی جرم کی وجہ سے ہوئی، کبھی تو رزق کے اندر نقصان کسی غلطی کی بنیاد پہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ اس وجہ سے ہو۔ اب اس کو 5,000 آمدن ہے، ہو سکتا ہے کہ پھر 100 تک پہنچ جائے۔ تو ایسی صورتحال میں توکل کا سبق دیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہر کسی کو اپ ڈاؤن معیشت کے مسائل میں ایسا تھوڑا بہت ہوتا ہی رہتا ہے، کیونکہ بندہ بندہ ہے اور ان آندھیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوہ بمعصیت اللہ، فرمایا ایسا ہوگا کہ رزق کی رفتار آہستہ ہو جائے، یعنی 1,00,000 روزانہ آتا تھا تو اس کی جگہ 5,000 آ رہا ہے یا 100 آ رہا ہے یا کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو فرمایا جب ایسی حالت ہو جائے تو تمہیں یہ حالت اس رستے پہ نہ لگائے کہ اب حلال نہیں مل رہا تو حرام حاصل کر لوں، معاذ اللہ چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، یا اس حلال کمائی سے نہیں آتا تو سودی کاروبار کر لوں۔ سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنا رزق کھا نہیں لے گا۔ کھائے گا تو پھر روح نکلے گی۔ دنیا کی کوئی قوت تمہیں مار نہیں سکتی اس وقت تک جب تک تمہارا رزق مکمل نہیں ہوگا۔ تو وہ مکمل ہونا ہے تو پھر جانا ہے۔ تو وہ رکا ہوا ہے اللہ کے ہاں، اور اس نے تجھے آزمائش میں ڈالا ہے، وہ نتیجہ جانتا ہے، لیکن تیری جو سرداری ہے باقی مخلوقات کو بھی تو بتانا ہے کہ بلا وجہ سردار نہیں بنایا، اس کے امتحانات بھی ہوئے ہیں، یہ پاس بھی ہوا ہے، یا پھر جنت میں درجات جب دوسروں کے یہ بلند دیکھے گا تو اسے کہا جائے گا تیرے بھی بلند ہونے تھے اگر تو بھی اس طرح توکل کرتا۔ تو یہ پیش نظر ہے، رب نے رزق روکا ہوا ہے، فوتا بھی کرے گا، جب پہلے دے گا، یہ کھائے گا، پورا ہوگا تو پھر جائے گا۔ تو اس بنیاد پر توکل انسان کو میٹھی نیند سلاتا ہے، جو نیند کا وقت ہے، چین دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اب کیوں کسی کو بخار ہے، کیوں کوئی بے چین ہے، محنت کرے، حرام کی طرف نہ جائے، باقی رب پر بھروسہ کرے، کیونکہ اس میں یہ طاقت نہیں کہ رب دینا نہ چاہے اور یہ چھینے، اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو یہ حرام کی طرف نہ جائے، سرکار ضامن ہے درمیان میں، اس کا رزق پورا ہوگا تو پھر یہ دنیا سے جائے گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے معاملات کے اندر بھی اپنی امت کو باقاعدہ نصاب دیا ہے، اور اس جہت کو بندے کے لیے ذہنی خوشحالی، یہ نسخہ اور کسی کے پاس نہیں، کسی دین کے پاس نہیں، کسی فلاسفر کے پاس نہیں، کہ انسان کو ایسی خوشحالی ذہنی ملے جو اس حدیث میں ہے اور توکل کے اس سبق کے اندر موجود ہے۔ اور پھر جو پرندوں کے لحاظ سے بات ہے، اس میں ضمناً یہ جو علماء ہیں، ائمہ و خطباء ہیں، یہ ہمارے درویش ہیں،
من وجہ